آپ نے اس وقت کی دعوتی دنیا میں اور مناظراتی دنیا میں آپ نے خود نام سنا ہوگا احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کا۔ احمد دیدات کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس وقت ان کی شخصیت ایسی جو عیسائی دنیا میں اور یہودیوں کی دنیا میں ان کا نام آ جائے تو کسی یہودی اور عیسائی کا سامنے ٹکنا مشکل ہے۔ بہت کام لیا اللہ پاک نے ان سے، مگر یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہم اور آپ سوچیں، آپ ایک طلبہ میں بھی آپ کا جو درجہ ہے ایک مخصوص درجہ ہے۔ اب ہمارے دورے کے جو ساتھی فارغ ہو جائیں گے اور جو ہمارے احباب فارغ ہو کر آئے ہیں وہ تو ظاہر ہے فارغ ہو کر آئے ہیں، تو ان کا اور ہم سب کا مشترکہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایمانی صفات کو بیدار کریں، عملی فکری بیداری لائیں اور ایک ولولے کے ساتھ چلیں، تب جا کے عمل میں ایمان میں طاقت آئے گی اور قبولیت کے فیصلے ہوں گے۔ احمد دیدات علیہ الرحمہ کے بارے میں ہمارے حضرت استاد مولانا عتیق احمد صاحب دامت برکاتہم، استاد الفقہ والحدیث دارالمدۃ العلماء نے آج سے کئی سال پہلے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا ان کا یہ واقعہ۔ وہ ان کی پیدائش بقول حضرت مولانا سید الفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترکیسر میں ہوئی ہے۔ ترکیسر جو مہتر محلہ ہے اس میں ان کی پیدائش ہوئی، اور وہاں وہ پلے بڑھے۔ پھر افریقہ گئے تھے وہ کام کاج کے لیے، تو افریقہ میں انہوں نے ایک دکان پر اپنی ان کی نوکری لگی، تو وہاں سیلس مین تھے، سودا بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے۔ انگریزی ان کی خیر ٹھیک تھی، افریقہ میں بولتے ہی انگریزی زیادہ تر، تو ان پر ایک عجیب حال طاری ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں ایک روح فرسا لرزہ خیز منظر یہ پیش آیا کہ ایک بدبخت پادری آتا تھا اور اسی دکان پہ بیٹھتا تھا، اور جو مسلمان تھے ان سے کچھ ایسی بات کرتا، اور بات کرتے کرتے نعوذ باللہ ذات پاک کے خلاف اور امنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات پاک کے خلاف وہ خبیث اپنی جہنمی زبان سے خباثتیں بکتا تھا۔ اب یہ کہتے تھے، ہم لوگ سے وہ کہتا تھا، سنتے تھے تو کہتے تھے اتنا دکھ اور غم ہوتا تھا کہ دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ اب عاجز تھے کہ جواب دے نہیں سکیں تو خاموش رہتے، اور وہ خبیث روز آتا تھا اور ایسی بات کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرتا تھا۔ تو ان کے بارے میں آیا کہ یہ سنتے تھے تو سخت غمزدہ ہوتے تھے، مگر روتے تھے کہ اللہ میں اس کا جواب کیسے دوں، اور یہ کمینہ جو ہے ایسی باتیں کہتا ہے۔ اور دین کا زخم جو ہوتا ہے وہ جسم کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، کہ اس میں ایمان ہے تو وہ رنج زیادہ گہرا ہوتا تھا۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے حضرت نے کہ جب روم پہ جاتے تھے تو سب لوگ کھا پی کے سو جاتے تھے، لیکن وہ مصلی پہ بیٹھ کے ذرا ہم اور آپ بہت دل میں جھانک کے دیکھیں، اس وقت ہماری آپ کی جو ضرورت ہے اور آپ کی جو ایک خاص جماعت ہے، یہ اس جماعت ہمارا ڈوز یہ ہے۔ مت دیکھیے آپ مدرسے کے اور بچوں کو، مت دیکھیے آپ اس کو، ہمارا آپ کا یہ ڈوز الگ ہے، اس پر آئی یہ ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی مجدد دین مصلح امت کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے نا تو سیرت پاک کا یہ اتباع کی برکت ہے کہ اس میں غار حرا کی نسبت ضرور منتقل ہوئی ہوگی۔ وہ ایک وقت خلوت کے اضطراب کا ہوگا، خلوت کی بے کلی کا ہوگا،
خلوت کے اشتراک اور بیکلی کے بغیر کسی کی قبولیت نہیں ہوئی ہے. انتخاب ہی ہوتا ہے اسی پر کہ ماحول کے دیکھ کر وہ کچھ بےتاب ہو، کوڑے، کھانا اچھا نہ لگے. احمد دیدات کی یہی کیفیت تھی کہ وہ رات میں مصلی پر بیٹھ کے روتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمارے ایمان کا مرحلہ ہے، مسئلہ ہے، یا اللہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے. وہ ملعون یہودی آتا ہے اور ایسا بک کے چاہتا ہے اے اللہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، امت کے ایمان کا مسئلہ ہے، اے اللہ آپ مدد فرمائیے، ہمارے ایمان کو بچا لیجئے. روتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے. یہ ان کی تنہائی تھی. دن میں سیلس مینی کرتے تھے اور رات میں روتے تھے. جب بے چینی ہوگی تو کچھ نہ کچھ کرے گا ہی. تو ایسے ہوتے ہوتے اب دیکھیے اللہ راستہ کیسے کھولتے ہیں. کسی کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ غار حرا کی نسبت ہے کہ نبوت سے پہلے آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے کر یہی رونا تھا، اللہ سے قلبی لو لگانا تھا کہ اللہ اس انسانیت کا کیا ہوگا جو سب کو یاد رکھے ہوئے اور آپ ہی کو بھول گئی ہے. یہ اس طرح ہے. تو ہماری آپ کی زندگی مدرسے میں اب ایسی گزرنی چاہیے جس میں اضطراب ہو، تنہائی میں رونا ہو، کمرے میں اٹھ گئے وہ کچھ رونا ہو، بلکنا ہو. اب تو ملکوں میں احمد دیدات کی ضرورت ہے. تو ایک دن ایسے ہی ہوتے ہوتے کسی دوست سے دن میں ملاقات تذکرے میں انہوں نے بات کہہ دی کہ یار ایک بہت ملعون یہودی ہمارے دکان پہ آتا ہے اور آ کر روزانہ اس طرح کی بکواس کر کے جاتا ہے، دل زخمی ہو جاتا ہے. کچھ بتاؤ کیا کریں اس کے خاطر، ہم لوگ جواب دے نہیں پاتے. تو انہوں نے، وہ پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ تم اس موضوع پہ کچھ پڑھو. اور کہا ایک کتاب ہے اور یہ بہت مقبول کتاب ہے، بہت مقبول کتاب ہے، کہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اظہار الحق، 3 جلدوں میں. اس موضوع پہ بے مثال کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے اظہار الحق. عرب اور عجم کوئی بھی اب اگر یہودیت اور عیسائیت پہ کام کرنا چاہے گا تو اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اس کو استفادہ کرنا ہی پڑے گا. تو اس کو وہ انگلش میں بھی ہو چکی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کتاب کا انگلش جو ترجمہ ہے اس کو تم پڑھو. تو کہا بہت اچھا. انہوں نے کتاب حاصل کی. اب رات میں، دن میں تو وہ کام کرتے تھے دکان پر، اور رات میں جب آتے تھے تو جگ کے اس کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. اب ان کو متاع گمشدہ مل گئی. بہت مطمئن ہوئے. اب اس کے بعد الحمدللہ وہ پڑھ کے جاتے، اور وہ کمینہ اگر آتا دکان پہ تو جیسے ہی بولتا منہ توڑ جواب دیتے تھے، کیونکہ انگلش اچھی تھی ان کی، بہت شاندار انگلش تھی. انگلش پڑھنا ہے دین کی خدمت کے لیے، دینی سوچ کے لیے، دینی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، مگر اندر سے ایمان کا سرمایہ قوی ہونا چاہیے. روحانی طاقت ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو وہ اس کا جواب دیتے تھے. ایک وقت آیا کہ وہ یہودی بھاگ گیا، ٹک نہیں پایا. تو اب حضرت احمد دیدات علیہ الرحمہ کو اب یہاں سے ہمت ملی، تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد یہ موضوع اختیار کر لیا. اب مناظرہ کرنے لگے، اور آخر ایک وقت آیا کہ سیلس مینی چھوڑ دی اور فارغ ہو گئے یہودیوں اور عیسائیوں سے مناظرے کے لیے، اور اسی میدان میں آ گئے. آپ ایک وقت آیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ احمد دیدات کا نام آنا، یہودی اور عیسائی صف میں سناٹا چھا جانا ہے. اللہ نے ان کو کہاں سے نکالا اور کتنا بڑا کام لیا، مگر وہ خلوت کی
اضطرابی کیفیت سے تھا، قلب کے حزن اور غم اور درد سے تھا۔ اس لیے ہم کو آپ کو اس کی اب سے ترتیب نہیں بنائی تو اب سے ترتیب بنا لیں، اب تک نہیں بنی تو اب سے بنا لیں، اور ہماری آپ کی زندگی میں فکری بیداری، فکری کڑھن آیا ہونی چاہیے، اس کے